بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نورانی فرشتہ جس کو تمام انبیاء کرام کا صحابی ہونے کا مرتبہ حاصل ہے، اور وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اپنے ایک بار سے دنیا کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی ہے، اور کتنی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ کون کون سے کام دیے ہیں، اور کیا فرشتوں کی شادی بھی ہوتی ہے اور ان کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ فرشتے ہیں اور تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیدا ہونے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 30,000 سال کا ایک سجدہ کیا۔ اس سجدے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ تو دوستو، فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جو گناہوں سے پاک ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے۔ میرے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس ذمہ داری کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اسلام کے لشکروں کی مدد کرتے ہیں اور دشمنان خدا کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے بڑے فرشتے ہیں، اس کے بارے میں روایت آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کی دوری 500 سال کی ہے۔ ایک اور دوسری روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کی دوری 700 سال کی ہے۔ میرے دوستو، ان روایات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس فرشتے کے کندھے اتنے بڑے ہیں تو وہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 700 سال کی دوری کا مطلب ایک تیز رفتار پرندے یعنی چڑیوں کا 700 سال تک اڑتے رہنا۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا کہ انہوں نے اپنا ایک پر کھولا اور وہ پر پوری دنیا پر چھا گیا، اور وہ پر اتنا بڑا تھا کہ اس پر نے پوری دنیا کو ڈھانپ لیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی طاقت دی ہے، ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کی تمام بستیوں کو اپنے ایک پاس سے اٹھا کر قوم لوط کے پورے شہر کو تہس نہس کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ نے اپنے ایک پار کے کونے سے پوری قوم لوط کے شہر کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پار تھے۔ ان کا ایک پار اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کی زمین کو ڈھانپ لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جن کو اللہ نے ان کو عطا فرمائے، اور ان کے پر ہیرے جواہرات اور موتیوں سے سجے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں ہرے رنگ کے تھے۔ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں پر ایک ایسا خوبصورت موتی ہے جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پتے پر شبنم، یعنی اس کا ایک خوبصورت قطرہ پڑا ہو۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی مبارک روشن ہے، اور بال گھنگھرانے، دانت چمکدار، اور سر مرجان پتھر سے بھی زیادہ سفید اور خوبصورت ہیں۔ تو یہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو اپنا پیغام پہنچانے کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگایا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تمام انبیاء کرام کے صحابی ہونے کا مرتبہ حاصل ہے، تمام انبیاء کرام کے پاس جانے کا مرتبہ حاصل ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو دیکھنے کی طاقت نہیں، لیکن پھر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضد کی کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی تصویر میں موجود تھے۔ اس طرح جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو دیکھا تو ان کے قدموں کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تو دوستو، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کس قدر جلیل و قدر اور کتنے بڑے ہی فرشتے ہیں۔